قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواہ ابن ماجہ وصححہ الامام الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم ناظرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حضور خوب استغفار کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا، گڑگڑانا، عاجزی کرنا، یہ حصول جنت کا باعث ہے۔ انسان ہے تو خطائیں ہوں گی، گناہ کے کام ہوں گے، انسان گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو انسانوں کو ہر طرح سے بہکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی اولاد ہے تو خطائیں ہوں گی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی برائی کرے یا اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے معافی چاہے، تو اللہ رب العالمین کو وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چند لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ان سے قحط سالی، معیشت کی تنگی، بارش نہ ہونے، اسی طریقے سے اولاد کی نعمت سے محرومی کا ذکر کرتے ہیں، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ سب کو یہی عمل بتلاتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین کے حضور کثرت سے استغفار کرو، خوب توبہ کرو۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ استغفار کے نتیجے میں تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین استغفار کے نتیجے میں آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور پے در پے تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ ایک حدیث کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو لوگ گناہ بھی کریں گے اور گناہوں کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں ہوں گی، گناہوں کا ارتکاب ہوگا، لیکن بہترین بندہ، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گڑگڑائے اور اللہ رب العالمین کے حضور خوب استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔